الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی نشست میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے بعض طبقات میں افطاری کے تعلق سے احتیاط کیا جاتا ہے۔ افطار کا وقت ہو جاتا ہے پھر بھی چند منٹ، بعض طبقات میں 5 منٹ اور بعض طبقات میں 10 منٹ کا احتیاط کیا جاتا ہے اور تاخیر سے افطار کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے افطار میں تاخیر کرنا نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ کے عمل سے مشابہت رکھتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث رکھتے ہیں جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ افطار کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فرمان کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث مسلم شریف کی 1100 نمبر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب دن ختم ہو جائے، رات آ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ دوسری حدیث ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ البخاری۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1957 نمبر کی۔ ایک تیسری حدیث سماعت فرمائے، لا يزال الذين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا، یہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ اور ایک چوتھی حدیث آپ کو بتاؤں، ابو عطیہ اور مسروق یہ دونوں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم دو لوگوں کو پاتے ہیں جن میں سے ایک آدمی افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، ایک دوسرا آدمی ہے جو افطار میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو افطار میں اور نماز میں جلدی کرتا ہے، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں، افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ 4 احادیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1099۔ ان چاروں احادیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطار کر لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کا احتیاط نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی افطار میں جلدی کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ ہمیں بھی افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو مسلمان افطار میں تاخیر کرتا ہے یا افطار میں احتیاط کرتا ہے جان بوجھ کر عمدن، تو وہ یہود و نصارہ کی روش اختیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی آپ کو دور کر دوں، کچھ لوگ ایک حدیث جو ابن حبان کے اندر ہے اس کو اہل حدیث پر فٹ کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں سزا دے گا۔ وہ حدیث آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 2 لوگ آئے اور ہمیں لے کر پہاڑ کی طرف گئے، وہاں میں نے پہاڑ کے ادھر کچھ چیخیں
اور آوازیں سنی، میں نے وہاں دیکھا ایسی قوم کو جن کی ایڑیاں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، ان کی باچھیں پھاڑ دی گئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ جو آپ کو لے کر گئے تھے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ لیتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، مگر یہ حدیث اس بارے میں نہیں ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں یا افطار کو وقت پہ کرتے ہیں یا سورج ڈوبتے افطار کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کا ان لوگوں کے عمل سے اور ان احادیث سے جن میں افطار میں جلدی کا حکم دیا گیا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو افطار کے وقت سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے ہیں، افطار نہیں کرتے ہیں، روزہ آمدن جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے، اپنا روزہ ختم کر لیتے۔ شیخ البانی اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ایسے شخص کے بارے میں ہے یا ایسے شخص کی سزا ہے جس نے افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا جس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ یعنی جو وقت سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے ہیں ان لوگوں کی سزا ہے یہ اور شیخ البانی ذکر کرتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، جہنم میں اس کی سزا کتنی خطرناک ہوگی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب گیا اسی وقت ہمیں افطار کر لینا چاہیے، اور الحمدللہ آج زمانہ کافی ترقی کر گیا ہے، ہمارے موبائل میں نماز کا ٹائم ٹیبل ہے، اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، کیلنڈر شائع ہوتے ہیں، اور اوتھینٹک جو ہے وسیلے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت مثلاً 6:10، 6:05 پر سورج غروب ہو رہا ہے، تو پھر اس میں جان بوجھ کر آمدن 1 منٹ بھی احتیاط کرنا اور اپنی مرضی سے تاخیر کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اپنے من سے کسی چیز کو کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی پیروی، اس کی اتباع کرنا یہ سنت ہے، اور آپ کی سنت افطار میں یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے، یعنی جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً ہی افطار کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دن میں روزہ کھولے ہی نہ، سورج ڈوبتے ہی روزہ کھولے ہی نہ، یا سورج ڈوب جائے روزہ کھولے ہی نہ، دن بھر روزہ رہا، رات بھر روزہ رہا، اور یہ سوچے کہ ہمیں کافی زیادہ ثواب ملے گا رات میں بھی روزہ رکھنے سے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ صحیح راستہ، سنت راستہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں سنت کے مطابق افطار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔